جتنے بھی بچے عالمہ بنے وہ جلد سے جلد اسٹیج پر آئیں اور آخری سبق پڑھے حضرت سے۔ مسرت پروین بنت عبدالوہاب مرحوم مدھے پورہ، ساریہ بانو بنت بدرالزماں سپول، سعدیہ بانو بدرالزماں سپول، جلد سے جلد اسٹیج پر آئے اور آخری سبق حضرت سے پڑھے۔ اس کے بعد جتنے بھی بچے اس سال قرآن کریم کی تکمیل کیے وہ بھی تیار رہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کے دست شفقت کے بچوں کے سروں پر دستار فضیلت باندھی جائے گی، پھر حضرت کا خطاب ہونا ہے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے سامنے ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر اور مقررین حضرات ایک کے بعد دیگر تمام کو میں آپ کے روبرو کرتا رہوں گا۔ جلد سے جلد اگر بچی کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی، ساریہ بانو اور مسرت بنت عبدالوہاب جلد سے جلد اسٹیج پر تشریف لائے اور آخری سبق پڑھے۔ آجا روح الامین بن محمد عابد ارڑیا۔ جتنے بھی اکابر علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما وہ کھڑے ہو جا اور اپنے دست شفقت بچوں کے سروں پر رکھے اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ماشاءاللہ مولانا اسد صاحب استاد مدرسہ حاضہ وہ جہاں کہیں بھی جلد سے جلد اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنا دست شفقت بچوں کے سروں پر رکھے۔ ماشاءاللہ بہت خوب بابا آپ کی نگاہوں کے سامنے خوبصورت منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ماشاءاللہ جن بچوں نے اس سال قرآن کریم کی تکمیل کی ہے ان کے سروں پر دستار فضیلت باندھی جا رہی ہے۔ یہ تو دنیا میں ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے اور قیامت کے دن ان کے ماں باپ کو سورج سے بھی زیادہ عمیق کہاں نام بھی تو نہیں اور دوسرے فضل آئے نا ایک ایک کر کے آتے رہے بھائی، ایک ایک بچے آتے رہے ماشاءاللہ۔ لین سے بیٹھ جا بھائی۔ ماشاءاللہ آپ ان حفاظ کرام کا حسن دیدار کرے، ایک کے بعد دیگر تمام حفاظ کرام کے سروں پر دست شفقت رکھی جائے گی اور ان کے اساتذہ جو وہ بھی اپنا دست شفقت ان بچوں کے سروں پر رکھے۔ ماشاءاللہ کیا ہی خوشنما منظر ہے ان حفاظ کرام۔ یحییٰ آپ ماشاءاللہ یہ دیکھیے یحییٰ ابن ابو القاسم لکھنؤ اور عاقب ابن ظہور کٹھیار، اسی طرح محبوب بن مجیب ارڑیا اور اسی طرح نسیم خان بن محمد ذاکر حسین موتیہاری، روح الامین بن محمد عابد ارڑیا، عمیق الرحمن بن خالد رشید کھگڑیا۔ ماشاءاللہ ان تمام حفاظ کرام کے سروں پر دستار فضیلت باندھی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ کیا ہی خوشنما منظر ہے۔ ان حفاظ کرام کو دیکھ کر مجھے یہ چار مصرے یاد آ رہے ہیں کہ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کہ کتابوں میں جو ماشاءاللہ محمد محبوب ماشاءاللہ جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ آمنہ للبنات کے سائے تلے آج یہ روح پرور منظر دستار بندی کا آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان حفاظ اکرام خوش نصیب حفاظ اکرام کے نام پر آج کا یہ جلسہ ہے دستار بندی، اور ان کے سر پر آج دستار بندی کی پگڑی رکھی جا رہی ہے قرآن کی، اور آپ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین حفاظ اکرام کو تمام بچی لوگ تیار ہو کر نیچے آ جائے، جلدی آ جائے، تمام بچی جو اوپر ہے وہ نیچے جلدی آ جائیں تاکہ پروگرام اپنے وقت پر اختتام پذیر ہو۔ ماشاءاللہ آج کا یہ پروگرام بہت ہی کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہونے جا رہا ہے، بہت ہی عزت و عظمت کے ساتھ آج کا یہ پروگرام۔ آپ تمام سامعین قابل مبارکباد ہے جنہوں نے یہاں پر آ کر حضرت قاری وحید الزماں صاحب کا اور یہاں کے تمام اساتذہ کا حوصلہ بڑھایا ہے، اور بڑی خوشی اور فخر کی بات ہے کہ ہمارے بیچ ملک کے مشہور و معروف ادارے بلکہ دنیا کے مشہور و معروف ادارہ علوم ندوۃ العلماء سے تعلق رکھنے والے وہاں کے استاذ حدیث و تفسیر جناب مولانا کفیل احمد صاحب ندوی تشریف فرما ہے۔ بیچ کا راستہ آپ لوگ چھوڑ دیں، تھوڑا بچیاں آ رہی ہیں، ہماری بہنیں آ رہی ہیں، ہماری بہنیں اور بیٹیاں آ رہی ہیں، بیچ کا راستہ خالی کر دیں۔ بیٹھ جائیں سب لوگ موبائل نہ کھیلیں، بیٹھ جائیں، افراتفری کا ماحول نہ بنائیں۔ ہماری بچیاں آ جائیں کنارے سے، یہاں سامنے آ جائیں، پردے میں آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ ماشاءاللہ اسٹیج پر جمشید بھائی بھی ہے، قمر علی صاحب بھی ہے، یہ لوگ بہت پیش رہتے ہیں اور بڑے معاونین اور بڑے ہمدرد اور
خیر خواہ ہے اس ادارے کے، اور ہمیشہ ان لوگوں کا تعاون رہتا ہے، دست شفقت رہتا ہے یہاں پر، اور قاری وحید الزماں صاحب کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہماری بہنیں بھی آ چکی ہیں اسٹیج پر، اور جو بچے حافظ قرآن بنے انہیں انعام دیا جا رہا ہے۔ حافظ یحییٰ، حافظ یحییٰ آ جا آگے، حافظ، اس کے بعد ان کے بعد عاقب، وہ آگے آ جائے، حافظ عاقب، نام بتاتے رہیے، خالو نام بتاتے رہیے۔ ماشاءاللہ دیکھیں محمد عاقب، محمد عاقب، ایک ایک کر کے دیں۔ عمیق الرحمن آگے آ جا بھائی، عمیق الرحمن، حافظ محبوب، ان کو آپ حضرات دعاؤں سے نوازے ماشاء۔ حافظ محبوب، حافظ روح الامین، ماشاءاللہ دیکھیں انہیں انعام و اکرام سے نواز۔ جتنے بھی حضرات پیچھے کھڑے وہ بیٹھ جائے، کرسیاں خالی ہے تاکہ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے انہیں دقت نہ ہو۔ روح الامین آگے آ جائے، محمد نسیم خان، یہ سب دے دیجئے، اکٹھا دے دیا۔ آگے سے بابو، اے بابو آگے سڑ جاؤ۔ ماشاءاللہ کیا ہی خوشنما۔ اب آخری حدیث حضرت پڑھائیں گے بچوں کو۔ باب قول اللہ ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کو عنوان اور ترجمۃ الباب بنایا گیا ہے کہ ہم میزان قائم کریں گے، یعنی قیامت کے دن ترازو کے ذریعے اعمال تولے جائیں گے، اور بنو آدم کے اعمال، ان کے اقوال، ان کا وزن ہوگا، انسانوں کے اقوال کا، اعمال کا وزن ہوگا۔ ہم جو ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ذکر کرتے ہیں، یہ ذکر جسم نہیں رکھتے، یہ ذکر جسم نہیں رکھتے، تو اس بنیاد پر جو فرقہ ضالہ ہیں، جو گمراہ فرقے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اقوال کا، ذکر کا وزن نہیں کیا جائے گا، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اقوال کے بھی، اعمال کے بھی وزن ہوں گے، ان کو جسم دے کر کے ان کا وزن کیا جائے گا۔ آج کی دنیا میں ہم کو یہ سمجھنا آسان ہو گیا ہے کہ کن کن چیزوں کا وزن ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہوا کا جو ہے وزن ہوتا ہے، اور گیس کا وزن ہوتا ہے، سیال چیزوں کو ناپا تولا جاتا ہے، اور ہواؤں کو
ان کے ٹمپریچر کو معلوم کیا جاتا ہے، موسم کے بارے میں پڑھنے والے پڑھتے ہیں اور اس کی علامات سے موسم کے احوال بتاتے ہیں۔ تو دنیا نے، سائنس نے ہم کو یہ دکھا دیا کہ جو چیزیں تول میں پہلے نہیں آتی تھیں اب وہ تول اور ناپ میں آتی ہیں۔ تو علماء اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ ہمارے اقوال، ہمارے اذکار یہ بھی تولے جائیں گے، ان کا بھی وزن ہوگا، لیکن فرق باطلہ کہتے ہیں کہ یہ تولے نہیں جائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب ایسا متعین کیا کہ آیت پیش کی کہ میزان قائم ہوگی اور ترازو قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اعمال کا اور اذکار کا وزن فرمائیں گے۔ مجاہد کہتے ہیں قسطاس کے معنی عدل کے ہیں، انصاف کے ہیں، اور یہ رومی لفظ ہے، اور قسط یہ مصدر ہے مقسط کا، مقسط کے معنی ہیں عادل کے، اور اسی مادے کا لفظ ہے قاصد، اس کو کہتے ہیں ظالم کو، فَهُوَ الْجَائِرُ، قاصد جو ہے وہ جائر ہے۔ حدیث ہے آخری، امام بخاری اپنے استاد احمد بن اشکاب سے روایت کرتے ہیں، وہ محمد بن فضیل سے روایت کرتے ہیں، محمد بن فضیل عمارہ بن القعقاع سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو زرعہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دو کلمات ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں اور زبان پر ہلکے ہیں، اور اللہ کی میزان میں، اللہ کی ترازو میں بڑے بھاری ہیں، بڑے وزنی ہیں۔ وہ دو کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کا خوب خوب ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کیا کرو، صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کیا کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اس معاملے میں، آپ کا نمونہ، آپ کا آئیڈیل اس معنی میں یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائم الذکر تھے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو لوگ اب کھڑے بیٹھے اور پہلوؤں پر لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا اور صحابہ کا حال تھا کہ وہ اذکار کیا کرتے تھے اور ہر موقع محل پر اس کے مناسب احوال دعا کیا کرتے تھے۔ بیت الخلاء میں جاتے تو دعا پڑھتے، نکلتے تو دعا پڑھتے، مسجد میں داخل ہوتے تو دعا پڑھتے، مسجد سے نکلتے تو دعا پڑھتے، الغرض کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہوئے ہر حال میں، ہر آن میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والے تھے اور اللہ کو یاد کرنے والے تھے، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ آخری حدیث اتنی اہم ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں اور اللہ کی ترازو میں میزان میں بڑے وزنی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ امام بخاری نے پہلی حدیث جو نقل کی ہے وہ انما الاعمال بالنیات پر ختم کی ہے، اور آخری حدیث جو ذکر کی ہے اس کو ذکر الہی پر ختم کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا، ایک حدیث لکھنے کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے، وضو فرمانے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے تھے اور اس کے بعد وہ حدیث لکھتے تھے اور نقل کرتے تھے۔ اس طرح سے آخری حدیث کو انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے اقوال، ہمارے افعال، ہمارے اعمال قیامت کے دن اس کا وزن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کا وزن کرے گا اور وزن کے اعتبار سے ہم کو ثواب ملیں گے اور اعمال کے اعتبار سے ہم کو ثواب ملیں گے۔ امام بخاری بہت احتیاط کی زندگی گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ امام بخاری سمندری سفر میں جہاز پر، بادبانی جہاز پر سوار تھے اور بہت سے لوگ ان کے ساتھ سوار تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ساتھی سے، جو ساتھی امام بخاری سے بہت قریب ہو گیا تھا، اس سے ذکر کیا کہ میرے پاس میرے بکس میں 100 دینار ہیں، 100 اشرفیاں ہیں۔ ایک اشرفی 3 گرام کی ہوتی تھی۔ اندازہ لگا لیجئے کہ 100 اشرفی کتنا اس کا وزن ہوگا، کتنی قیمتی ہوگی۔ اس شخص کی نیت جو ہے خراب ہو گئی، اور نیت خراب ہو گئی، اس نے جہاز کے اندر اعلان کیا کہ میرے پاس 100 اشرفیاں تھیں، وہ کسی نے لے لی ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے کس نے لی ہیں۔ اب امام بخاری فکر مند ہوئے کہ بہرحال میرے صندوق سے جب اشرفیاں نکلیں گی تو لوگ مجھ کو متہم سمجھیں گے اور میرے اوپر تہمت لگائیں گے۔ تو اس سے بچنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، چپکے سے وہ اشرفیاں نکالی اور نکال کر کے انہوں نے دریا میں ڈال دیا۔ اب دریا میں جب ڈال دیا گیا اور سارے لوگوں کے سامان دیکھے گئے تو امام بخاری کے صندوق سے 100 اشرفیاں نہیں نکلی۔ تو وہ آدمی تعجب سے کہنے لگا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے تو کہا تھا کہ میرے صندوق میں 100 اشرفیاں ہیں اور اشرفیاں نکلی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے سامنے پیش ہوتا، لوگ مجھ سے پوچھ گچھ کرتے، کوئی تہمت لگاتا، مجھ کو ثابت کرنا پڑتا اور مجھ کو حجت پیش کرنی پڑتی، دلیل پیش کرنی پڑتی، یہ سارے مراحل مجھے کرنے پڑتے۔ اس لیے میں نے احتیاطاً وہ اشرفیاں کیا کی، میں نے دریا میں ڈال دی۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جامعہ آمنہ للبنات میں 3 طالبات اس جامعہ سے فارغ ہو رہی ہیں اور تقریباً نصف درجن طلبہ وہ تحفیظ کی تکمیل کر کے فارغ ہو رہے ہیں۔
اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے اس کو دین کا سمجھ عطا فرماتا ہے۔ ان طالبات کو اللہ تعالیٰ نے دین کے فہم کے لیے، دین کی سمجھ کے لیے منتخب کر لیا۔ ان طلباء کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے فہم کے لیے منتخب کر لیا۔ ابھی تو یہ حافظ ہیں، انشاءاللہ یہ عالم بنیں گے یا اور کوئی دوسرا علم پڑھیں گے۔ حفظ ایک معجزہ ہے میرے دوستو، حافظ قرآن ہونا یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ ایک 12 سال کا بچہ، ایک 16 سال کا بچہ وہ اپنے ذہن و دماغ میں قرآن کو رچا لیتا ہے، بسا لیتا ہے۔ اس کا فیض یہ ہوتا ہے کہ اس کے دماغ کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں۔ ایک نصاب کو، ایک سبق کو یاد کرنے کے لیے دوسروں کو 10 گھنٹے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن حافظ قرآن اسے نصف گھنٹے میں اور آدھا گھنٹے میں پورا کر دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ اس کی حفاظت دیکھیے کس طرح سے ہو رہی ہے۔ یہ کسی پتھر کی سلوں پر نہیں لکھا جاتا، یہ کسی تانبے کے پتھروں پر نہیں لکھا جاتا، یہ جو ہے بچوں کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے۔ اگر اعدائے اسلام اور باطل دنیا سے نعوذ باللہ قرآن ختم کر دے تو ہمارے ہندوستان تو چھوڑ دیجئے، ہمارے لکھنؤ کے حفاظ کھڑے ہوں گے اور قرآن کو املا کرا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے قرآن کی حفاظت فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اس کے اندر وعدہ ہے کہ ہم حافظ کی بھی حفاظت کریں گے، ہم اس کے پڑھانے والے کی بھی حفاظت کریں گے، ہم ان درسگاہوں کی بھی حفاظت کریں گے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، ان مساجد کی بھی حفاظت کریں گے جس کے اندر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو اللہ کا یہ معجزہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کسی ملت میں، کسی مذہب میں اس کتاب کا ایک بھی حافظ آپ پیش نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العزت کا یہ فضل ہے کہ آج اسی مدرسے سے 6 حفاظ کرام فارغ ہو رہے ہیں، 3 طالبات فارغہ ہو رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ ہم کو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم مولانا وحید الزماں صاحب فرقانی کا اور عزیزم محمد حامد حسین کا شکر ادا کرتے ہیں اور سارے اساتذہ کا شکر ادا کرتے ہیں، سارے معلمین کا، معلمات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے نسلوں کے بنانے کا انتظام کیا ہے، نسلوں کو دین کے اندر ڈھالنے کا اور ایمان کے اندر ڈھالنے کا انتظام کیا ہے۔ اللہ کے رسول کا عمل کیا تھا؟ اللہ کے رسول کا عمل یہی تھا، وَيُعَلِّمُهُمْ، ان کو تعلیم دیتے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے تھے، ان کے روح کو پاک کرتے تھے اور کتاب و حکمت کی باتیں سکھایا کرتے تھے۔ آج وہی کام آپ کے اساتذہ کر رہے ہیں، معلمین کر رہے ہیں، معلمات کر رہے ہیں، جو سعادت کی خوش نصیبی کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ یہ کیا ہیں؟ اساتذہ، معلمات کیا ہیں؟ روحانی ماں اور باپ ہیں۔ جس طرح سے ماں باپ ہماری روزی، ہمارے کپڑے کی فکر کرتے ہیں، ہمارے سونے جاگنے کی فکر کرتے ہیں، اس طرح سے یہ معلمین و معلمات یہ فکر کرتی ہیں دین کی، ایمان کی، عقیدے کی
اور تزکیہ کرتے ہیں، روح کو صاف کرتی ہیں، روح کو پاکیزہ کرتی ہیں۔ میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں، ان طالبات کو، ان کے علاوہ دیگر جو طالبات ہیں انشاءاللہ وہ آئندہ سالوں میں فارغ ہوں گے، اور دیگر جو حفاظ ہیں وہ آئندہ سالوں میں فارغ ہوں گے۔ میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کے والدین نے ان کے لیے دین کو منتخب کیا، دین کا انتخاب کیا۔ ان کے والدین مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ان کی ماں اور بہنیں مبارکباد کی مستحق ہیں، ان کے استاد، ان کے مدرسے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ دین کا کام کر رہے ہیں، دین کو فروغ دے رہے ہیں، دین کی ترقی کر رہے ہیں، اور ایمان سے، اسلام سے نسل کو جوڑ رہے ہیں۔ میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بنت عبد الوہاب مرحوم مدح پورہ۔ ماشاءاللہ۔ ساریہ بنت قاری وحید الزما صاحب فرقانی۔ سعدیہ بنت قاری وحید الزما صاحب فرقانی، محتمم مدرسہ حسن۔ ماشاءاللہ دیکھیں انعام و اکرام سے نوازا جا رہا ہے ساریہ، سعدیہ اور مسرت کو، اور بھی بہت سارے انعامات ہیں جو تقسیم کیے جا رہے ہیں حضرت کے ہاتھوں سے۔ سند ساریہ، سعدیہ، اشفاق سیلف